السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کہانی کی جو صرف ایک سیاستدان کی نہیں بلکہ اقتدار، طاقت، ضمیر اور انسان کے اندر کے اندھیرے کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایک عام انسان اقتدار میں آتا ہے تو وہ فرشتہ بنتا ہے یا فرعون۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت انسان کو بڑا نہیں بناتی، طاقت انسان کا اصل چہرہ دکھاتی ہے۔ اچھا مقصد غلط طریقے کو جائز نہیں بناتا۔ جب ضمیر مر جائے تو انقلاب بھی ظلم بن جاتا ہے۔ مقصد جتنا بھی نیک ہو، اگر راستہ حرام ہو تو انجام بھی تباہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں فرعون کی یاد دلاتی ہے، جو ابتدا میں عوامی لیڈر تھا اور انجام میں ظالم بادشاہ بن گیا۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہوتا ہے جو خود کو نجات دہندہ سمجھنے لگے، اور سب سے بڑی تباہی وہ ہوتی ہے جب طاقت ضمیر سے آزاد ہو جائے۔ یہ صرف ایک سیاسی ناول نہیں، یہ انسان، طاقت، ضمیر اور اخلاق کی جنگ ہے۔ یہ ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کسی انسان کو نیا نہیں بناتی، بلکہ جو کچھ وہ اندر ہوتا ہے اسے باہر لے آتی ہے۔ جو انسان اندر سے لالچی ہو، طاقت ملنے پر ظالم بن جاتا ہے۔ جو اندر سے کمزور ہو، طاقت ملنے پر آمر بن جاتا ہے، اور جو اندر سے سچا ہو، طاقت میں بھی انصاف پر قائم رہتا ہے۔ یہ کتاب چیخ چیخ کر کہتی ہے، گڈ انٹینشنز ڈونٹ جسٹیفائی ایول ایکشنز، یعنی اگر مقصد اچھا ہو مگر طریقہ غلط ہو تو نتیجہ خیر نہیں ہوتا، فساد بن جاتا ہے۔ انقلاب کے نام پر ظلم، اصلاح کے نام پر جبر اور انصاف کے نام پر ناانصافی، سب ایک ہی جرم ہے۔ یہ ناول ہمیں خبردار کرتا ہے، جب کوئی انسان یہ سمجھنے لگے کہ صرف میں ہی نجات دہندہ ہوں تو وہ سب سے خطرناک انسان بن جاتا ہے، کیونکہ طاقت پلس انا پلس اختیار تباہی ہے۔ انسان جب خود کو مسیحا سمجھنے لگے تو وہ دوسروں کو انسان نہیں، موروں کی طرح استعمال کرتا ہے۔ جسم کا مر جانا ایک حقیقت ہے، مگر ضمیر کا مر جانا ایک تباہی ہے۔ یہ ناول بتاتا ہے جب ضمیر مر جائے تو عقل شیطان بن جاتی ہے، قانون ہتھیار بن جاتا ہے اور طاقت عذاب بن جاتی ہے۔ یہ ناول تقدیر کو بہانہ نہیں بناتا، نظام کو بہانہ نہیں بناتا، حالات کو بہانہ نہیں بناتا، بلکہ کہتا ہے ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، ہر گناہ کا فیصلہ خود انسان کرتا ہے، ہر غلط راستہ خود انسان چنتا ہے۔ اسلامی تعلیم ہمیں یہی سکھاتی ہے، اللہ عدل کو پسند کرتا ہے، ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، حرام راستہ حلال انجام نہیں دیتا۔ طاقت اگر اخلاق کے بغیر ہو تو عذاب ہے، سیاست اگر ضمیر کے بغیر ہو تو فتنہ ہے، انقلاب اگر عدل کے بغیر ہو تو فساد ہے، اور قیادت اگر تقوی کے بغیر ہو تو ظلم ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے، اصل بادشاہ وہ نہیں جس کے پاس تخت ہو، اصل بادشاہ وہ ہے جس کے پاس ضمیر ہو، کیونکہ تخت چھن سکتا ہے، طاقت ختم ہو سکتی ہے، حکومت گر سکتی ہے، مگر کردار یعنی کریکٹر ہی اصل میراث ہوتا ہے۔ زیادہ تر سیاسی ناول سیاست پہ بات کرتے ہیں، یہ ناول انسان پر بات کرتا ہے۔ یہ اقتدار کو نظام نہیں بلکہ نفسیات یعنی سائیکالوجی کے طور پر دیکھتا ہے۔ طاقت کو کرسی نہیں، طاقت کو نشہ دکھاتا ہے، اور یہی اسے عام سیاسی کہانیوں سے بلند کر دیتا ہے۔ یہ ناول سادہ اخلاقیات نہیں سکھاتا، یہ نہیں کہتا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، بلکہ پوچھتا ہے اچھے مقصد کے لیے برائی جائز ہے؟ طاقت انسان کو بہتر بناتی ہے یا بدتر؟ ضمیر اور سیاست ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ سوالات ہی عظیم ادب بناتے ہیں۔ یہ ناول ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک انسان ایک نظام کے خلاف اور پھر وہی انسان خود نظام بن جاتا ہے۔ یہ تبدیلی ادب کا سب سے بڑا موضوع ہے،
اور یہی اس کتاب کو کلاسک بناتی ہے۔ یہ ناول صرف امریکہ کا نہیں، یہ ہر ملک کا ہے، ہر دور کا ہے، ہر نظام کا ہے، چاہے پاکستان ہو، امریکہ ہو، عرب دنیا ہو، یورپ ہو۔ طاقت کی نفسیات ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ ناول دنیا کی بہترین کتابوں کی فہرستوں میں شامل ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، فلسفہ، سیاست، ادب سب میں ریفرنس بنتا ہے۔ اسلامی سوچ کے مطابق طاقت آزمائش ہے، اختیار امانت ہے، قیادت ذمہ داری ہے، اور ظلم ہمیشہ زوال لاتا ہے۔ عظیم ناول وہ نہیں ہوتا جو صرف پڑھا جائے، عظیم ناول وہ ہوتا ہے جو انسان کو بدل دے۔ اور آل دا کنگس مین ان چند کتابوں میں سے ایک ہے جو انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے۔ کیا تاریخ ہمیشہ ایک جیسی کہانی دہراتی ہے؟ کیا مختلف ملکوں میں مگر ایک جیسے حالات میں ایک جیسے کردار پیدا ہوتے ہیں؟ یہ کتاب کسی ایک پارٹی یا لیڈر کے خلاف نہیں، یہ سوچ کے خلاف ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاست بدلے تو سوچ بدلنی ہوگی۔ مسئلہ صرف لیڈر نہیں، مسئلہ خاموش عوام ہے۔ جب تک طاقت کو اخلاق سے اور سیاست کو اصول سے نہیں باندھا جائے گا، یہ کتاب بار بار دہرائی جائے گی دنیا میں۔ جب ہم سوال نہیں کرتے، احتساب نہیں مانگتے، تو ہم بھی کہانی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ناول کا انجام ہمیں خبردار کرتا ہے۔ طاقت جب قانون سے آزاد ہو جائے تو انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، چاہے امریکہ ہو یا کوئی اور ملک۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ جب کسی بھی ملک میں ادارے، صحافت اور دانشور خاموش ہو جائیں تو طاقت بے لگام ہو جاتی ہے۔ طاقت کے سامنے ضمیر آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ناول میں بار بار کہا جاتا ہے، ہاں وہ غلط ہے لیکن کم از کم کام تو کر رہا ہے۔ یہ جملہ مختلف ملکوں کی سیاست کا سب سے خطرناک جملہ ہے۔ جب عوام ترقی کے نام پر کرپشن کو قبول کر لیں تو پھر کرپٹ لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ مختلف ملکوں میں لیڈر عوامی جلسوں میں جذباتی تقریریں کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ عوام دلیل سے کم جذبے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ مختلف ملکوں کی سیاست میں بھی ہم یہی منظر دیکھتے ہیں، شور، نعرے، امیدیں اور وعدے، لیکن وعدوں کے بعد احتساب کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس ناول میں بھی ایک لیڈر ایک عام آدمی کے طور پر ابھرتا ہے، کرپشن کے خلاف، طاقتور طبقے کے خلاف، عوام کے حق میں، عوام کا ہیرو۔ یہی کہانی ہم نے مختلف ملکوں میں بھی بار بار دیکھی ہے۔ ہر دور میں ایک نیا لیڈر آتا ہے جو کہتا ہے میں نظام بدلوں گا، مگر سوال یہ ہے کیا نظام بدلتا ہے یا وہ لیڈر خود بدل جاتا ہے؟ یہ ناول سیاست کو نعرے یا تقریر کی طرح نہیں بلکہ انسانی کمزوری کے ساتھ دکھاتا ہے۔ اس ناول کا لیڈر کسی ایک ملک کا سیاستدان نہیں بلکہ ہر دور کا حکمران ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت کا مسئلہ نظام نہیں انسان ہوتا ہے۔ اب میں اس کہانی کا پلاٹ بتاتا ہوں۔ یہ کہانی ایک کرشماتی لیڈر کی ہے جو غریبوں کا مسیحا بن کر اٹھتا ہے، مگر طاقت اسے بدل دیتی ہے۔ اس کہانی کے دو اہم ستون ہیں: ولی، ایک عام آدمی جو غریبوں کا مسیحا لیکن طاقت ملتے ہی ایک ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، جیک، ایک سابق صحافی اور ولی کا خاص آدمی جو اس کہانی کا راوی بھی ہے۔ جیک وہ آنکھ ہے جس سے ہم سیاست کی گندگی دیکھتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ولی سے جو ایک ایماندار اور سیدھا سادہ دیہاتی سیاستدان ہے۔ وہ نظام کو بدلنا چاہتا ہے لیکن اسے جلد ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے صرف سچائی کافی نہیں۔ وہ اپنا انداز بدلتا ہے، جوشیلی تقریریں کرتا ہے اور عام آدمی کا نعرہ لگا کر گورنر بن جاتا ہے۔ وہ ہسپتال بنواتا ہے، سڑکیں بنواتا ہے، لیکن اس خیرات کی قیمت کرپشن اور بلیک میلنگ سے چکائی جاتی ہے۔ جج ارون کو دھمکی دینی پڑے گی، وہ ہمارے خلاف ہے۔ ولی کہتا ہے جاؤ جیک،
اس صحافی سے اور اس کے ماضی کی گندگی ڈھونڈو۔ جاؤ جیک، ڈھونڈو، سب کے ماضی میں کوئی نہ کوئی داغ ہوتا ہے۔ جیک جو کہ ایک صحافی تھا، اپنے ہی ایک خاندانی دوست جج کے خلاف ثبوت ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جج ایک مثالی انسان ہے، لیکن تحقیق کے دوران اسے پتہ چلتا ہے کہ برسوں پہلے جج نے بھی ایک رشوت لی تھی۔ جب جیک اسے بے نقاب کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو جج خودکشی کر لیتا ہے۔ ولی جو کہ لیڈر تھا کہتا ہے اچھائی کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے۔ ولی کہتا ہے کہ اچھائی کو گندگی سے ہی بنانا پڑے گا، کیونکہ دنیا میں اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ برائی کو استعمال کر کے مکمل طور پہ پاک نہیں رہ سکتا۔ گندگی جب ہاتھ میں اٹھائی جائے تو ہاتھ بھی گندے ہوتے ہیں۔ ناول کا عنوان آل دا کنگس مین اس مشہور نرسری رائم ہمٹی ڈمٹی سے لیا گیا ہے۔ جیسے گرے ہوئے انڈے کو بادشاہ کے سپاہی دوبارہ نہیں جوڑ سکتے، ویسے ہی جب اخلاقیات بکھر جائیں تو انہیں کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی۔ اقتدار اور طاقت انسان کو یہ وہم دیتے ہیں کہ وہ ناقابل شکست ہیں، لیکن حقیقت میں انسان بہت کمزور ہے۔ جیک جو کہ ایک صحافی تھا، ایک پڑھے لکھے گھرانے سے ہے، لیکن وہ زندگی بے مقصد ہے۔ وہ ولی جو کہ لیڈر تھا اس کا رائٹ ہینڈ ہے، کیونکہ وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ جیک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے۔ جیک کو لگتا ہے کہ وہ صرف ایک تماشائی ہے، لیکن آخر میں اسے احساس ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اس کا اثر دوسروں پہ ہوتا ہے۔ جیک جو کہ ایک صحافی تھا، وہ ان لوگوں کی عکاسی کرتا ہے جو برائی کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں۔ جج شرافت اور عزت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا راز جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ جج کا کردار سکھاتا ہے کہ انسان کی ایک غلطی اس کے پورے وقار کو مٹی میں ملا سکتی ہے۔ دوستوں، ان کرداروں میں ہم سب کا تھوڑا تھوڑا عکس نظر آتا ہے۔ ہم کبھی ولی لیڈر کی طرح طاقت چاہتے ہیں، کبھی جیک صحافی کی طرح خاموش رہتے ہیں، اور کبھی جج کی طرح غلطی کرتے ہیں۔ ان کرداروں کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ضمیر کی قیمت پر حاصل کی گئی کامیابی دراصل ایک ناکامی ہے۔ یہ کہانی انسانی نفسیات کی گہرائی ہے۔ یہ کہانی ہیرو اور ولن کے روایتی تصور کو توڑ دیتی ہے۔ ولی لیڈر برا آدمی ہے یا اچھا؟ جیک صحافی وفادار ہے یا بزدل؟ اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ یہ ناول قاری کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے اخلاقیات کو ٹٹولے۔ جیسے بادشاہ کے تمام سپاہی گرے ہوئے انڈے کو دوبارہ نہیں جوڑ سکتے، ویسے ہی جب ولی لیڈر کی اخلاقیات بکھر جاتی ہے اور اس کا سیاسی محل گر جاتا ہے تو اس کے وفادار ساتھی اسے دوبارہ کھڑا نہیں کر پاتے۔ یہ تباہی اور ناقابل واپسی irreversibility کی علامت ہے۔ وسیع تر معنوں میں آل دا کنگس مین سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو کسی طاقتور لیڈر کے گرد مفادات، خوف یا اندھی عقیدت کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کو مار کر لیڈر کے غلط کاموں میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ناول یہ دکھاتا ہے کہ جب ایک لیڈر خود کو قانون سے اوپر سمجھنے لگتا ہے تو اس کے ارد گرد موجود لوگ صرف مورے بن کر رہ جاتے ہیں۔ محبت اور دھوکہ۔ جیک کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ اس کی بچپن کی محبت اینا ہے۔ جیک اسے ایک پاکیزہ علامت سمجھتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ این اب ولی لیڈر کی معشوقہ بن چکی ہے تو اس کا بچا کچا آئیڈیلزم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی اپنی تحقیقات نے ہی این کو ولی کے قریب کیا تھا۔ دوستوں، کسی بھی طاقتور لیڈر کی زندگی کا سب سے کمزور پہلو اس کی اولاد ہوتی ہے۔ آل دا کنگس مین میں ٹام ایک ایسا ہی کردار ہے۔ وہ ولی لیڈر کا اکلوتا بیٹا ہے، ایک فٹ بال اسٹار ہے اور ولی کی آنکھوں کا تارا۔ لیکن کیا ٹام کی زندگی اپنی تھی؟
یا وہ صرف اپنے باپ کے غرور کا ایک مورا بن کر رہ گیا تھا؟ ٹام اپنی جوانی، طاقت اور شوخی کی علامت ہے۔ وہ یونیورسٹی کا بہترین فٹ بال کھلاڑی ہے جسے پوری ریاست جانتی ہے۔ ولی اپنے بیٹے کی شہرت کو اپنی سیاسی طاقت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ وہ ٹام کو ایک فاتح کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود کو بھی ایک فاتح سمجھتا ہے۔ ٹام اپنے باپ سے محبت تو کرتا ہے لیکن اس کے سائے سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ وہ لڑکیوں، شراب اور تیز رفتاری میں سکون ڈھونڈتا ہے جو اکثر اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ کہانی میں موڑ تب آتا ہے جب ٹام ایک ایسی لڑکی کے ساتھ افیئر چلاتا ہے جس کا باپ ولی کا سیاسی مخالف ہے۔ ولی اس معاملے کو اپنی طاقت سے دبانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اخلاقیات کی یہ جنگ ٹام کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اسی تناؤ کے دوران ایک فٹ بال میچ کے دوران ٹام کو شدید چوٹ لگتی ہے جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ ٹام کی معذوری محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ جیسے ہی ٹام بستر سے لگ جاتا ہے، ولی کا غرور بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹام کی یہ حالت ولی کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ قدرت کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا۔ ٹام کی موت ولی کے لیے آخری کیل ثابت ہوتی ہے۔ ٹام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑے لوگوں کے سائے میں چھوٹے پودے اکثر مرجھا جاتے ہیں۔ ولی نے دنیا تو جیت لی لیکن اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ یہ ایک باپ کی ناکامی اور ایک بیٹے کی بربادی کی داستان بھی ہے۔ اور اب آخر میں بات کروں گا آل دا کنگس مین کے سب سے طاقتور لمحے کی، سب سے خاموش چیخ کی، سب سے دردناک سچائی کی۔ یہ ہے ولی لیڈر کا انجام۔ یہ صرف ایک موت نہیں، یہ ایک نظریے کی موت ہے، یہ ایک سوچ کی موت ہے، یہ ایک فریب کی موت ہے۔ ولی اقتدار کی بلندی پہ ہے، وہ گورنر بن جاتا ہے، طاقتور ہے، ناقابل شکست سمجھا جاتا ہے، نظام اس کے کنٹرول میں ہے، لوگ ڈرتے ہیں، لوگ مانتے ہیں، لوگ خاموش ہیں۔ مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب طاقت عروج پہ ہوتی ہے تب زوال قریب ہوتا ہے۔ ولی لیڈر کو لگتا ہے اب کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ یہی سوچ اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ غرور احتیاط کو ختم کر دیتا ہے، طاقت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور انا انسان کو تنہا کر دیتی ہے۔ وہ لمحہ ایک دن ایک خاموش لمحہ آتا ہے، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، گولی چلتی ہے اور ولی لیڈر گر جاتا ہے۔ نہ کوئی تقریر، نہ کوئی انقلاب، نہ کوئی آخری نعرہ، صرف ایک جسم اور خاموشی۔ یہ موت صرف جسمانی موت نہیں، یہ ان چیزوں کی موت ہے، طاقت کے نشے کی، انا کی، خود کو خدا سمجھنے کی، مقصد کے نام پر ظلم کی، میں ہی سب کچھ ہوں کی سوچ کی۔ جیک صحافی یہ سب دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ولی مارا نہیں گیا، ولی اپنے اعمال سے مرا ہے، بندوق صرف ذریعہ بنی، انجام اس کے اندر سے نکلا تھا۔ اسلامی نقطہ نظر سے ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی، غرور فرعون کی نشانی ہے، طاقت آزمائش ہے، انجام ہمیشہ عدل پہ ہوتا ہے۔ ولی لیڈر کا انجام اسی اصول کی عملی تصویر ہے۔ ولی لیڈر کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے، طاقت اگر ضمیر سے آزاد ہو جائے تو تباہی ہے، قیادت اگر اخلاق سے خالی ہو تو بربادی ہے، انقلاب اگر عدل سے خالی ہو تو خون ہے، اور لیڈر اگر خود کو خدا سمجھے تو فرعونیت ہے۔ ولی تخت پر بیٹھ کر نہیں مرا، وہ اپنے اندر کے اندھیرے سے مرا، کیونکہ گولی جسم کو مارتی ہے، غرور روح کو، اور طاقت انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ شکریہ۔